دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 55 کا اردو ترجمہ۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج قوم من امتی من النار بالشفاعة يسمون الجہنمیین، رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سفارش کے ذریعے جہنم سے میری امت کے کچھ ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جنہیں جہنمی کہا جاتا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 56 کا اردو ترجمہ۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دو باتوں کے درمیان اختیار دیا، ایک یہ کہ میری امت کا آدھا طبقہ جنت میں داخل ہو جائے، اور دوسرا اختیار یہ دیا کہ مجھے سفارش کا حق حاصل ہو۔ تو میں نے سفارش کو اختیار کیا، اور یہ سفارش ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو مرا ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 57 کا اردو ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بالشفاعة يوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سفارش کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب یا خلوص نفس کے ساتھ کہا ہوگا، یعنی اس نے یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اپنے دل سے، اپنے نفس کی سچائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ کہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا۔ حدیث نمبر 58 کا اردو ترجمہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، رواہ الترمذی و ابو داود و رواہ ابن ماجہ عن جابر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سفارش میرے امت کے بڑے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبھی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، گناہ کبیرہ میں جو ملوث رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 59 کا اردو ترجمہ۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ابراہیم کے بارے میں تلاوت کیا، جس میں حضرت ابراہیم نے کہا، ربی انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری اتباع کرے تو وہ مجھ سے ہے، یعنی اس کا تعلق مجھ سے ہے، میرے دین سے ہے۔ وقال عیسیٰ ان تعذبهم فانہم عباد۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول عیسیٰ کے تعلق سے تلاوت کیا، جس میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ان تعذبهم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تم ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے اپنے بندوں پر اختیار ہے۔ فرفع یدیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فقال، اور آپ نے فرمایا، اللہم امتی امتی وبکا، اے اللہ میری امت، اور پھر آپ رو دیے۔ فقال اللہ تعالی یا جبرائیل اذهب الى محمد وربک اعلم فسلہ ما یبکیہ
فأتاه جبرائيل فسأله فأخبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما قال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، تو اس سے پوچھو کہ اس کو کیا چیز رلا رہی ہے. تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان کو بتایا. فسألہ، تو حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے ان کو خبر دی اس چیز کے بارے میں جو آپ نے کہا. فقال اللہ لجبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنؤذيك في امتك ولا نسوءك، رواہ مسلم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ محمد کے پاس اور کہہ دو بے شک ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 60 کا اردو ترجمہ. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء، رواہ ابن ماجہ. حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے. انبیاء سفارش کریں گے، پھر علماء سفارش کریں گے، پھر شہداء سفارش کریں گے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 61 کا اردو ترجمہ. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصف اهل النار فيمر بهم الرجل من اهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان اما تعرفني انا الذي سقيتك شربة، وقال بعضهم انا الذي فهبت لك وضوءا، فيشفع له فيدخله الجنة، رواہ ابن ماجہ. حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی صف بنائی جائے گی اور پھر اس صف پر سے ایک جنتی آدمی گزرے گا. تو جہنمیوں میں سے ایک آدمی کہے گا اے فلاں کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں وہی ہوں جس نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا. اور ان بعض جہنمیوں میں سے کوئی کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں وضو کا پانی دیا تھا. تو پھر وہ جنتی اس کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.